السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تعلیم کی جامع تعریفات دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے جان ڈیوی کی ڈیفینیشن اور اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ امریکی ماہر تعلیم جان ڈیوی اپنی کتاب جمہوریت اور تعلیم ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن میں لکھتا ہے، تعلیم تجربے کی تعمیر نو یا تنظیم نو کا نام ہے جس میں تجربے کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جس کے باعث بعد میں پیش آنے والے تجربات کا رخ متعین کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم اس ڈیفینیشن کی ایکسپلینیشن اور اس کے اجزاء دیکھیں گے کہ اس ڈیفینیشن میں کون سے مین پوائنٹس ہیں۔ ماہرین کے نزدیک یہ ایک بڑی جامع تعریف ہے۔ اس تعریف میں ہر کی تصور موجود ہے، مینس کہ یہ ایک ایکٹیو ڈیفینیشن ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ زندگی ہر لمحہ نشو و نما اور بالیدگی کے عمل سے گزر رہی ہے، یعنی ہر وقت زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، چیزیں آپ کی انکریز ہوتی رہتی ہیں اور بالیدگی یعنی میچوریشن آپ کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ جان ڈیوی کی اس تعریف کے اہم تصورات کیا ہیں کہ جان ڈیوی کے مطابق انسان پیدائش سے موت تک نئے نئے تجربات حاصل کرتا رہتا ہے۔ پرانے تجربات کی روشنی میں اس کے نئے تجربات میں اصلاح و ترمیم ہوتی رہتی ہے، یعنی اس کے پرانے تجربات کی روشنی میں نئے تجربات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور مختلف چیزوں کے درمیان وہ علت و معلول کا رشتوں کو تلاش کرتا ہے، یعنی ہم اب مختلف زندگی میں ہونے والی چیزوں کے کازز اور ایفیکٹ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس وجہ سے ہوئی اور اس کا کیا اثر ہوا۔ ذہنی اور فکری نشو و نما کا یہ عمل ہماری ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک ماں کپڑے استری کرتے کرتے کسی اور کام میں مصروف ہو گئی ہے۔ چونکہ بچہ فطری طور پر چمکدار چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے بچے نے گرم استری کو ہاتھ لگایا اور استری کو چھونے سے بچے کا ہاتھ جل گیا اور وہ چیخنے لگا۔ اس طرح ایک تجربہ ہوا اور وہ آئندہ استری کے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن یہ تجربہ بچے کا ابھی نامکمل ہے اور سطحی ہے، یعنی اس میں ابھی بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ مستقبل میں کسی دوسرے تجربے سے اسے معلوم ہوگا کہ اگر بجلی کے ساتھ کنیکشن نہ ہو تو استری گرم نہیں ہوتی، یعنی اگر بجلی کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تو ڈیفینیٹلی وہ استری گرم نہیں ہوگی۔ جب بچہ خود استری کرنے کے قابل ہوگا اور استری استعمال کرے گا تو وہ اسے معلوم ہوگا کہ ساری استری گرم نہیں ہوتی، جو ہینڈل جہاں سے آپ اس استری کو پکڑتے ہیں وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور جو نچلا حصہ جس سے ہم استری کرتے ہیں وہ صرف گرم ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایک خاص حصہ گرم ہوتا ہے۔ یہ تجربے کی ایک سادہ سی مثال ہے جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچے میں مسلسل تبدیلی پیدا ہوتی رہی ہے۔ ہر تجربہ پہلے سے موجودہ تجربات کو زیادہ بامعنی بناتا ہے اور ہمارے لیے مزید تجربات کی بھی راہ ہموار ہوتی رہتی ہے۔ تجربے کی یہی تعمیر نو جس کے ذکر جان ڈیوی نے اپنی ڈیفینیشن میں کیا ہے، یہی تعمیر نو ریکنسٹرکشن سائنسدانوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ تجربہ گاہ میں عناصر کے معمولی علم سے تجربہ شروع کرتے ہیں، یعنی ہم ایک معمولی سے نالج سے ایک چھوٹے سے کوسچن مارک جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے اس سے ہم ایک تجربہ شروع کرتے ہیں اور اس تجربے میں ہم عناصر کے درمیان رشتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اصول دریافت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں۔ تو جان ڈیوی کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے فرد کی ذہنی قوتوں کی اس طرح سے تربیت و نشوونما کی جاتی ہے کہ ایک تجربہ دوسرے تجربے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کلاس میں بھی اگزامپل دیتی ہوں میں اکثر کہ جب آپ چھوٹی کلاسز میں تھے، نرسری پریپ میں تھے، آپ نے ورڈز سیکھے، الفابیٹ سیکھی، سب سے پہلے الفابیٹ سیکھے ABC، اس سے آپ نے الفاظ بنانے سیکھے، الفاظ کے بعد آپ نے سینٹینسز بنانے سیکھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک تجربے کی راہ ہموار کرتے ہوئے آپ نے نیا تجربہ کیا اور اس سے آپ مسلسل سیکھتے چلے گئے۔ تو تعلیم ایک مسلسل عمل کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ جان ڈیوی کی تعریف میں آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ اس میں کیا 3 سے 4 اہم بیسک پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ ہے تجربہ۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سیکھتے کس چیز سے؟ ہم تجربے سے، تجربہ کرتے ہیں، تجربہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دوسری چیز اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ تجربے کی تعمیر نو یا تنظیم نو ہوتی رہتی ہے، ریکنسٹرکشن اینڈ ری آرگنائزیشن آف ایکسپیرینس، کہ آپ کا تجربہ جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہوتا رہتا ہے، نیا ہوتا رہتا ہے، اس کی تنظیم ہوتی رہتی ہے اور آپ کے تجربے کے معنی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ ہے انکریز ان دا میننگ آف ایکسپیرینس، کہ آپ کے تجربے کے معنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چوتھا اہم پوائنٹ ہے آئندہ تجربات کا رخ متعین کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس ڈیفینیشن میں ہم نے مین پوائنٹس اس کے نکال لیے ہیں کہ ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے، دوسرا تجربے کی تعمیر نو تنظیم نو ہوتی ہے، تیسرا تجربے کے معنی میں اضافہ ہوتا ہے، چوتھا آئندہ تجربات کا رخ متعین کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، انکریز ان دا ایبلٹی ٹو ڈائریکٹ دا کورس آف سبسیکوینٹ ایکسپیرینس، یعنی آپ کا ایک ایکسپیرینس کی بنا پر آپ مستقبل کے آنے والے تجربات کی رخ متعین کر لیتے ہیں۔ تو یہ 4 اہم پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے، پھر آپ نے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کوئی ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، پھر آپ نے اس کے مین پوائنٹس لکھنے ہیں اور پھر ہم ان مین پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا ایک پوائنٹ آج ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے تجربہ۔ اس ڈیفینیشن کا پہلا مین پوائنٹ ہے تجربہ۔ تجربہ ذہنی کیفیت یا واقعہ ہے
جس سے فرد کا واسطہ پڑتا ہے. آپ کو زندگی میں ہر دن ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تجربے کا جو ہے وہ واسطے پڑھتے رہتے ہیں. ایسی ذہنی کیفیت یا واقعے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے علم کو والے تعلم کو ہم تجربہ کہتے ہیں کہ اس کیفیت کوئی بھی تجربے کے نتیجے میں آپ جو نہ کچھ سیکھتے ہیں, جو بھی کچھ آپ حاصل کرتے ہیں, اسی کو آپ ایکسپیرینس تجربہ کہتے ہیں. مزید کہا جائے تو ہمارا سارا حاصل شدہ علم ہے ہی تجربے کا نتیجہ. مختلف تجربات کے نتیجے میں لوگوں نے جو علم حاصل کیا ہم تک وہ پہنچا ہے. کوگنیٹیو ایکسپرٹس وقوفی ماہرین کہتے ہیں جی تجربے کا مفہوم متعین کرنے کے حوالے سے وہ مختلف نظریات رکھتے ہیں. بعض کے خیال میں یہ فرد کی شخصیت کا خارجی پہلو ہے اور فرد کا یہ تجربہ اس کے عمل میں نظر آتا ہے. خارجی کیا ہے؟ اس کی شخصیت سے باہر اس نے کچھ سیکھا ہے, یعنی یہ کوئی اندرونی عمل نہیں ہے بلکہ خارجی پہلو ہے اور باہر کے جتنے بھی عناصر ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں, تو یہ فرد کا تجربہ اور اس کے عمل میں نظر آتے ہیں. کچھ ماہرین نے کہا تجربہ فرد کا ذاتی مظہر ہے, یعنی اس کا سبجیکٹو فنومینا ہے, یعنی جو کچھ آپ کے دماغ میں ہے وہی اس کا آپ کا تجربہ ہے, یعنی آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں, جو فیل کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ تجربہ کرتے ہیں. اہل یونان کے نزدیک تجربہ ایک ذریعہ علم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بار بار کے عمل کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مجموعی تاثر عملی مہارت اور دانش حقیقی تجربہ ہے. یہ تجربے کی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے کہ جب ہم مختلف چیزیں بار بار کرتے رہتے ہیں اور ان کے نتیجے میں ہم جو کچھ عملی مہارت یا سیکھ لیتے ہیں وہی ہمارا تجربہ ہے. جیسے آپ سیل فون دن میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ بغیر دیکھے بھی یوز کرنے لگ جاتے ہیں, یہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے. یہ تجربہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے اور منتقلی کا یہ عمل تعلیم کہلاتا ہے. یہ تجربہ ہی ہے جو معمار کو ایک گھر کی تعمیر کے قابل بناتا ہے اور وہ گزشتہ تعمیرات کے نتیجے میں معمار کے ذہن میں یہ تصور واضح ہو جاتا ہے کہ گھر کو کیسے تعمیر کیا جاتا ہے. یعنی جب جو آرکیٹیکٹ ہیں گھر تعمیر کرنے والے, وہ جب کئی ایک گھر تعمیر کر لیتے ہیں تو ان سے اگلے آنے والے جو گھر تعمیر کرتے ہیں وہ ان سے پہلے سے بہتر ہوتے ہیں.